بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر فی نفر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین أظهرنا فابطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني نجار الی آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہمارے ساتھ ہی اس مجلس میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف کو نکل گئے، اور پھر آپ کی واپسی میں بہت دیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہم سے دور ہونے کو دیکھ کر کوئی آدمی جو ہے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچائے، ایسا سوچ کر ڈر گئے، یعنی ہماری عدم موجودگی میں کسی دشمن وغیرہ سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے، ہم نہیں ہیں وہاں پر نہ ہونے کو دیکھ کر دشمن وہاں پہنچ جائے اور رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس خیال سے ڈر گئے۔ پس اس خیال سے ہمیں سخت گھبراہٹ اور فکر لاحق ہوئی، اور ہم لوگ آپ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، آپ کی تلاش میں نکل گئے، یہ مطلب ہے۔ پس اس خیال سے ہمیں، اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کے حضور کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ انصار کے خاندان بنی نجار کے ایک باغ پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں جو 4 دیواریوں سے گھرا ہوا تھا، یعنی مکمل آس پاس باؤنڈری تھی اس کے، ویسا تھا، اور میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ اندر جانے کے لیے مجھے راستہ مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ پھر مجھے پانی کی ایک گول چھوٹی سی نہر نظر پڑی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمٹ کر اور سکڑ کر اس میں سے باغ کے اندر گھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور جب دیر تک آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی ایذا پہنچائے۔ اسی خطرے سے گھبرا کے ہم سب چل پڑے، اور سب سے پہلے گھبرا کے میں ہی نکلا تھا، یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا، اور جب مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا تو لومڑی کی طرح سمٹ کر سکڑ کے میں اس گول میں سے کسی طرح گھس آیا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر حضور نے اپنی نعلین مبارک مجھے عطا فرمائے، نعلین یعنی اپنے جوتے، وہ چپل جوتا اس وقت میں جو پہنے ہوئے تھے وہ انہیں دیے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جوتے لے کر جاؤ، اور اس باغ سے نکل کے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا تو سب سے پہلے میری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا
ابو ہریرہ تمہارے ہاتھ میں یہ 2 جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ہیں، حضور نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملے، حضور نے میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پس عمر نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا جس سے میں اپنے سرینوں کے بل پیچھے کو گر پڑا، یعنی اس زور سے حضرت عمر نے ان کے سینے پر مارا، مکہ مارا کہ وہ جو ہے ایسے ہی پیچھے گر گئے، جس طرح کھڑے ہوئے ایسے ہی سیدھا پیچھے گر گئے، اتنا زور سے مارا۔ اور مجھ سے انہوں نے کہا پیچھے کو لوٹو، میں روتا ہوا حضور کے پاس واپس آیا اور عمر بھی میرے پیچھے پیچھے آئے۔ رسول اللہ نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ عمر مجھے ملے تھے، حضور نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ انہیں بتلایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسی ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا اور مجھ سے کہا کہ پیچھے کو لوٹو۔ رسول اللہ نے عمر کو مخاطب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نعلین مبارک دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی بھی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ان کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت دے دیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے ہی یہ کہہ کے بھیجا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا حضور ایسا نہ کیجیے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بس اس شہادت ہی پر بھروسہ کر کے سعی و عمل سے بے پرواہ ہو کے نہ بیٹھ جائے، لہٰذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجیے۔ حضور نے فرمایا تو جانے دو۔ مکمل ایک واقعہ ہے۔ آخر کی ایک بات اصل باب سے متعلق بات رکھنے والی ہے۔ حدیث جو پڑھی گئی یہ کتاب الایمان کا باب شروع ہوا، اس سے متعلق حدیث ہے۔ حدیث کے اندر مکمل واقعہ جو بتایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام سب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جو ہے اب اس مجلس سے اٹھ کر باہر نکل گئے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت دیر ہو گئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئے، تو صحابہ پریشان ہو کر کے جو ہے تلاش کے لیے نکلے۔ تو سب سے پہلے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جو گھبرا کے سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اور تلاش کے لیے نکلے، باقی صحابہ اکرام جو ہے ان کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ہی یہ روایت بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی بھی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پھرتے پھرتے جو ہے ایک انصاری صحابی جو ہے ان کا ایک باغ ہے، اس باغ کے قریب تک پہنچ گیا، دیکھا تو چاروں طرف باؤنڈری ہے، دیواریں کھڑی گئی ہیں، اندر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ اب اندر جانا کس طریقے سے جاؤں سوچ رہے تھے، اسی درمیان میں جو ہے ایک جگہ راستہ نظر آیا، ایک چھوٹی نالی تھی جس سے پانی جا رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ چھوٹی جو سوراخ ہو کر نالی تھی تو اس میں جو ہے دب کر چپک کر وہاں سے اندر سے گھس کر باغ کے اندر چلے گئے۔ اب جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول وہاں پر موجود تھے، ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہونے کے بعد فرمایا یہاں پر کیوں آئے ہو؟ پھر بات ہوئی، بات ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بات سنائی کہ جو بھی بندہ دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام سنانا ہے کہ اس کو جنت ملنے والی ہے، وہ جنتی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی کے اپنے جوتوں کو بھی نکال کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا اور فرمایا یہاں سے باہر جانے کے بعد جو سب سے پہلے ملیں گے، جو بھی ملیں گے، ان کو یہ بتا کر کے جو ہے یہ پیغام سنا دینا۔ اور اس سے پہلے بات آئی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ
کہ ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں اسلام کو اور اللہ کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو، یہی مطلب ہے اس کا ایمان میں داخل ہونا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی، پہلے ملاقات انہی سے ہوئی، تو انہوں نے جو ہے ایک زور سے مکہ مارا تو ایسے ہی پیٹھ کے بل نیچے گر گئے، پیٹھ کے بل ایسے ہی نیچے گر گئے۔ اب نیچے گرنے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر اللہ کے رسول کے پاس ان کو لے کر کے گئے اور اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول نے پوچھا تو بات پوری ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اعمال بھی کرنا ہے۔ اگر ہم بس یہی کلمہ سنا دیں گے، یہ حدیث سنا دیں گے کہ خالی کلمہ جو آدمی یقین کے ساتھ پڑھ لے گا وہ جنتی ہوگا، تو لوگ کیا ہے بس کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کریں گے۔ اب جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلیں گے تو بہتر ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول فرما لیا اور بات کو وہیں پر روک دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جنتی ہونے کے لیے ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کرنا چاہیے۔ ایمان قبول کر لیے، نمازوں کی پابندی، گناہوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، جہاں گناہوں سے رکنے کا پیغام ہے اس پر بھی عمل کرنا، جہاں عبادت کا پیغام ہے اس پر بھی عمل کرنا۔ دو طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے امت کی رہبری فرمائی۔ ہم خالی عبادتوں میں لگے رہیں، گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو یہ ہماری عبادتیں گناہوں کی وجہ سے بیکار ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے جہاں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا وہاں بھی بچنا ہے، جہاں عبادت کا حکم دیا وہیں بھی بچنا ہے۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں سب سے گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے، گناہوں سے بچنا بھی بہت اہم عبادت ہے۔ اسی لیے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ پیغام اگر سنیں گے تو بس کلمہ پڑھ کر لوگ خاموش ہو جائیں گے، اعمال صالحہ نہیں کریں گے، اسی لیے اس حدیث کو یہیں پر ہی روک دیں گے تو بہتر اور مناسب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کو قبول فرما لیا۔ تو پورا واقعہ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی تفصیل ہے آگے کل پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔